بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں فصل ہجرت مدینہ طیبہ میں جب 13ویں سال نبوت بیعت عقبہ ثانیہ واقع ہو چکی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اجازت ہجرت مدینہ طیبہ کی فرمائی اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا۔ ایک دن سرداران کفار قریش مثل ابو جہل وغیرہ دارالندوہ میں کے قریب خانہ کعبہ کے ایک مکان مشورت کا تھا جمع ہوئے اور بعد گفتگوئے بسیار کے سب کی رائے آپ کے باب میں یہ قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو اور سب مجتمع ہو کر رات کو محمد کے مکان پر جا کر محمد کو قتل کر دے۔ بنی ہاشم کے حامی آپ کے ہیں، سارے قبائل قریش سے طاقت مقاومت کی نہیں رکھ سکتے، بھی ضرور خون بہا پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ بے تکلف دیت ادا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راز پر مطلع فرمایا اور حکم ہوا کہ آپ مدینہ کو ہجرت کر جاوے۔ آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ مبارک گھیر لیا۔ آپ امانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور بقدرت خداوندی کسی کو نظر نہ آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے جا کر ان کو ہمراہ لے کر نہایت احتیاط سے غار ثور میں جا چھپے۔ یہاں کفار نے گھر میں جا کر آپ کو نہ دیکھا تو تلاش میں مشغول ہوئے اور تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچے۔ بعد آپ کے غار میں داخل ہونے کے مکڑی نے جالا غار کے منہ پر پھوڑ دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دے کر سینے شروع کیے۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہنے لگے کہ اگر اس میں کوئی آدمی جاتا یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا، اور کبوتر جنگلی وحشی جانور ہے اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ یہ کہہ کر کفار پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محافظت کے لیے تار عنکبوت اور بیضہ کبوتر سے ایسا کام لیا کہ صدہا زیرہ آہنی اور جوانان جنگی اور قلعہ محکم سے نہ نکلتا۔ قصیدہ بردہ کے ان اشعار میں اسی طرف اشارہ ہے۔ وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من إرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأتم۔ اور میں قسم کھاتا ہوں اس خیر و کرم کی جس کو غار ثور نے جمع کر رکھا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم و ابوبکر صدیق، ایسے حال میں کہ ہر چشم کفار کی آپ کے دیکھنے سے اندھی تھی۔ پس آپ کے سراپا صدق تھے اور صدیق غار سے ہٹے نہیں، اور کفار کہتے تھے کہ غار میں کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے گمان کیا کہ کبوتر اشرف المخلوقات کے گرد نہیں پھرے اور انہوں نے انڈے نہیں دیے اور مکڑی نے آپ پر جالا نہیں تنا۔ خداوند تعالیٰ کی حمایت و حفاظت نے آپ کو دوہری بنی ہوئی زرہ یا اوپر تلے دو زرہوں کے پہننے سے اور بلند قلعوں میں پناہ گزیر ہونے سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے اور عامر بن فہیرہ کہ حضرت ابو بکر کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے، متصل غار کے بکریاں چراتے تھے۔ وہ دودھ بکریوں کا آپ کو اور حضرت ابو بکر کو پلا کر جاتے، اور عبداللہ بیٹے ابو بکر صدیق کے جوان تھے، مکہ میں قریش کی مجالس میں جا کر خبریں دریافت کر کے رات کو آپ کے حضور میں آ کر بیان کر دیتے تھے۔ پہلے سے عبداللہ بن اریقط دملیگو جو مشرک تھا رہبری کے لیے نوکر رکھ لیا تھا اور اونٹنیاں اسی کو سپرد کر دی تھی۔ بعد 3 دن کے حسب الحکم وہ اونٹنیاں در غار پر لا حاضر ہوا، اور آپ اور حضرت ابو بکر صدیق اور عامر بن فہیرہ سوار ہو کر براہ ساحل مدینہ کو روانہ ہوئے۔ راہ میں عجائب غرائب معاملات واقع ہوئے کہ بیان میں ان کے طول ہے، تواریخ حبیب الہ وغیرہ میں دیکھ لیا جائے۔ مدینہ کے لوگ بخیال آپ کی تشریف آوری کے ہر روز استقبال کے لیے مکہ کی راہ پر آتے اور دوپہر کے قریب لوٹ جاتے۔ جس روز آپ پہنچے اس روز بھی انتظار کر کے لوٹ چلے تھے کہ ایک بارگی ایک یہودی نے ایک ٹیلے پر سے آپ کی سواری دیکھی
اور چلا کر ان پھرنے والوں سے کہا یا معشر العرب ھذا جدکم، یعنی ایک گروہ عرب، یہ تمہارا حظ یعنی خوش نصیبی کا سامان آ پہنچا۔ وہ لوگ پھرے اور آپ کے ساتھ ہو کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ اہل مدینہ کی اس روز کی خوشی کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں یہ نظم پڑھتی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہم پر شکر کرنا فرض ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد مانگنے والا مدد مانگتا رہے۔ اس کے معنی ہے گھاٹیاں رخصت کی، اہل مدینہ رخصت کرنے کے لیے مسافر کو بجانب مکہ جاتا تھا ان گھاٹیوں تک جایا کرتے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ ثنیات الوداع مدینہ سے شام کی جانب ہے، اور شعر مذکور بوقت معاودت آپ کے غزوہ تبوک سے پڑھا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دونوں جانب ایسا موقع ہو اور یہی نام ہو اور دونوں وقت پہ اشعار پڑھے گئے ہوں تو کیا استبعاد ہے؟ اے نبی جو ہم میں مبعوث ہوئے ہیں، آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں کہ اس کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ مکہ سے دوشنبہ کے روز ربیع الاول کے مہینے میں اور بقول بعض سفر کے 53 سال کی عمر میں چلے تھے، اور دوشنبے کے دن 12ویں ربیع الاول کو مدینہ میں پہنچے، اور پہنچ کر محلہ قباء میں کے کنارے شہر پر ذرا فاصلے سے ہے منازل بنی عمرو بن عوف میں 14 دن ٹھہرے، اور تیسرے دن حضرت علی بھی امانتیں ادا کر کے آپ سے آ ملے۔ پھر آپ نے شہر مدینہ کے اندر تشریف رکھنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ ہمارے محلے میں ٹھہرے۔ جب آپ سوار ہوئے ہر قبیلے کے لوگ ساتھ تھے، اور وہیں آرزو بر زبان تھی۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی معمور ہے، جہاں بیٹھ جاوے گی وہاں ہی مقیم ہوں گا۔ اونٹنی چلتے چلتے وہاں آ بیٹھی جہاں اب منبر مسجد شریف ہے۔ متصل اس جگہ کے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، وہاں اسباب آپ کا اتارا گیا اور آپ ان کے گھر ٹھہرے۔ پھر آپ نے وہ زمین جہاں اونٹنی بیٹھی تھی خریدی اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ پیدا فی تواریخ حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش میں ابو طالب کا جو خاندان تھا وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی زیادہ، حضرت ابو طالب بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی موافق تھے۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا بھی کہ تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تم جانتے ہو میں سچا ہوں، لیکن صرف شرم کے مارے کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب کیسے چھوڑوں، اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ خیر، بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین اسے وادی شعبہ ابی طالب میں جہاں گرفتار تھے وہاں سے نکلے تھے، وہ تو میں نے کچھ کل بتایا تھا ہمیں کہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بنو ہاشم کے دوسرے خاندان کو وہاں قید کر دیا تھا۔ وہ 3 سال قید رہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک پرچہ لکھ کر کعبہ شریف پر لٹکا دیا گیا کہ ان دونوں خاندانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، کوئی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی چیز بیچے نہ۔ ظاہر بات ہے کہ 3 سال تک کیسے گزری ہوگی، لیکن 3 سال گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی کہ انہوں نے جو خط لکھا تھا، اعلان لکھا تھا، وہ اعلان میں سے صرف اللہ کا نام جو ہے وہ صحیح سالم ہے، باقی سارا کیڑے نے کھا لیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے نکلے اس شعب ابی طالب میں سے، اور یہ گرو گھنٹل جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھ کر وہاں گئے اور کہا کہ دیکھو محمد یوں کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا ہے کہ تم نے جو پرچہ لٹکایا ہے مخالفت کا، اس میں صرف اللہ کا نام جہاں جہاں لکھا ہوگا اس کو تو کیڑے نے نہیں کھایا، باقی پورا خط کھا چکے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جا کر دیکھو، 3 سال ہو گئے اس پرچے کو لٹکے ہوئے، تم جا کر دیکھ لو، اگر محمد کہتا ہے وہ بات سچی ہے تو پھر تمہیں ہم لوگوں کے اوپر یہ ظلم وغیرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، ہمیں سہولت دینی چاہیے، ہمیں نکلنا دینا چاہیے وغیرہ بات انہوں نے کہی۔ اور اگر
محمد نے جو کہا وہ غلط نکلے، تمہارا کاغذ صحیح سالم نکلے تو میں محمد کو تمہیں سپرد کر دینے کے لیے تیار ہوں، تم جو چاہے کرنا۔ چنانچہ ابو طالب نکلے اور نکلنے کے بعد انہوں نے کہا جانے کر دیکھا تو واقعی میں پورا کاغذ ختم ہو گیا تھا، اور اس کاغذ کو انہوں نے پھاڑ پھینکا، اور اس وجہ سے ابو طالب شعب ابی طالب میں جو گرفتار تھے 3 سال سے یا نظر بند تھے 3 سال سے، ان سے ان کو چھٹکارا ہوا۔ اب چھٹکارا ہونے کے بعد اور پھر وہی شعب ابی طالب سے نکلے، اور تھوڑے ہی دنوں میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں پھر حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ یہ نبوت کا 10واں سال ہے۔ تو 7ویں سال میں گرفتار ہوئے تھے، 10ویں سال میں چھٹکارا ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے رہے، اور 10 سال کے بعد 11ویں سال میں، 12ویں سال میں اور یہ 13ویں سال میں حج کے موقع پر مدینہ والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی۔ وہ تو گزشتہ کل میں نے بتایا تھا، جس کو عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے مدینہ منورہ والوں سے طے کر لیا تھا کہ میں مدینہ آؤں، اور مجھ پر اگر یہ لوگ حملہ کریں تو تم سب میری مدد کرو گے۔ وہی سارے چیزیں صلح کی انہوں نے طے کر لی تھی۔ حضرت عباس موجود تھے۔ حضرت عباس نے کہا یاد آ گیا، حضرت عباس نے کہا کہ تم لے جانا چاہتے، یہ نہ سمجھنا کہ اکیلے ہم ہیں، لیکن لے جا کر ان کو تکلیف نہ دینا۔ بہرحال اب وہ دن آ گیا، 13ویں سال، نبوت کا 13واں سال، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 53واں سال۔ اب اس 53 والے سال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج لگا، ظاہر کہ بہت بڑا ساتھ تھا اور سہکار تھا اس کا، اور پھر اس کے ساتھ حضرت ابو طالب تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان دونوں کے انتقال کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نڈال پڑ گئے، کمزور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کی تیاری کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرما دیا کہ اب تم ہجرت کرنا چاہتے ہو تو ہجرت کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو واقعہ ہوا وہ بھی میں بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ مسجد حرام مکہ مکرمہ، تو ساری جگہ ختم ہو گئی ہے، لیکن مکہ مکرمہ کے پاس قریب مسجد میں ایک کمرہ رکھا ہوا تھا، ایک مکان بنا ہوا تھا، جس مکان کا نام ہی تھا دار الندوہ۔ ندوہ کے معنی اجتماع، سمجھ میں آیا؟ یعنی لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ یعنی میں اپنے طور پر سمجھاتا ہوں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس، کہ جو بڑے بڑے اہم مسائل وغیرہ جہاں بھی ہوں گے وہ سارے اس ہاؤس میں بیٹھ کر طے ہوں گے۔ ایک دن ابو جہل نے سب لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے حضرات کو خاندان کے، اور خاندان میں بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ مسئلہ تو ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کم تو ہو نہیں رہے ہیں۔ اب کی اگر ان کی کوئی مضبوط جماعت بن گئی اور انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی شروع کر دی تو پھر معاملہ مشکل ہے، یہ لوگ غالب آ جائیں گے اور مکہ مکرمہ پر ان کا کنٹرول ہو جائے گا، تو پھر سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس لیے انہوں نے خاص طور پر دارالندوہ میں یا پارلیمنٹ میں یہ بات انہوں نے رکھی۔ بہت سارے لوگ آئے، اس میں ان سب کا گرو گھنٹال شیطان بھی ایک بڈھے آدمی کی شکل میں، دیہاتی بڈھا جیسے گاؤں میں رہتا ہے، اسی طریقے سے دیہاتی امامہ بن کے وہ بھی آیا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو تم؟ کہ ہم اس مشورے میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ آج کا جو ہمارا یہ مشورہ ہوگا وہ بہت ہی پرائیویٹلی ہے، اس وجہ سے اس میں ہم کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے، پرائیویسی ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ جس مسئلے کے لیے تم جمع ہو رہے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور اس مسئلے کا میں ماہر ہوں،
اور میں تم کو اچھا مشورہ دوں گا، اس وجہ سے مجھے مت نکالو، مجھے بیٹھنے دو۔ شیطان بھی اس مشورے میں شریک ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے میں پہلے بات آئی کہ آپ ایک کام کریں۔ اب ہر ایک آدمی اپنا اپنا مشورہ دے گا کہ بھائی اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد نہ بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ختم ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ ایسا کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک جگہ پر قید کر دو، کوئی ان سے ملے بھی نہیں، کوئی جا بھی نہیں سکے، کوئی بات بھی نہیں کر سکے، کوئی کچھ نہیں کر سکے، تو یہ سارا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا گرو گھنٹل تھا، اس نے کہا کہ بھائی مشورہ تو تم نے دیا ٹھیک ہے، لیکن یہ مشورہ مفید نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے 50 60 70 80 تو جو بھی ہیں تو کچھ ہے نہیں۔ اب وہ تھوڑے برداشت کریں گے، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، جائیں گے، بڑھتے رہیں گے، اور آخرکار نتیجہ تو وہی ہوگا کہ ان 50 سے ہمیں لڑنا پڑے گا۔ اس لیے تمہارا مشورہ صحیح نہیں۔ اب دوسرے نے کہا کہ پھر کیا کریں؟ در بدر کر دے گا۔ چلو یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان میں بھی تھا تو اس نے کہا کہ در بدر کر دو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح بتایا۔ دوسرے نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دو، مکہ میں رہنے ہی نہ دو، اکیلے کو نکالنے میں کیا پریشانی ہے، جہاں چاہے جا کر رہے، اور جہاں چاہ کر رہے وہاں جو چاہے کر، ہمیں کیا ہے۔ شیطان نے پھر کہا کہ بھائی آپ کی بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نکال دو گے تو چلے جائیں گے کہیں بھی، جہاں چلے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اخلاق، عادات، صفات، نبوت، وحی وغیرہ جو کچھ ہے وہ تو وہاں بھی ہوتا رہے گا، اور وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ایک بڑا جتھا ہو جائے گا، جتھا ہو گیا تو پھر وہی مصیبت کی لڑائی ہمارے ساتھ ہوگی تو کیا ہوگا۔ یہ بات بھی اس کو بتائی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک رائے ہے، اب وہ شیطانی سنو۔ انہوں نے کہا کیا؟ ایسا کرو کہ اصل یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنو ہاشم کے فرد ہے، اور بنو ہاشم مکہ کا سب سے بڑی جماعت ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑی اونچائی والے، احترام والے لوگ ہیں، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا، اور ہم اس کے متعلق کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس لیے کوئی فیصلہ کریں تو یہ بنو ہاشم جو ہے، جو یہاں کے بڑے حضرات ہیں، وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، ماریں گے، ہمیں ختم کریں گے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا اس کے خاندان کو سب کو ختم کر دیں گے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی ہوتا ہے ہر جگہ پر۔ تو ایک کام کرو کہ اب جو یہ سارے کے سارے آئے ہوئے ہیں یہ عرب کے باشندے ہیں، مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ایک ہی خاندان بنو ہاشم نہیں ہے، بنو ہاشم کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں، خاندان کے لوگ رہتے ہیں، وہاں چلتا ہی خاندانی سلسلہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہر خاندان میں سے ایک نوجوان کو تیار کیا جائے۔ تو اگر 40 خاندان ہیں تو 40 آدمی تیار ہو گئے، یہ 40 آدمی اچانک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جا کر ان کے گھر پر حملہ کر دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئے، سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ سمجھے؟ کیسی رائے لگے گی؟ بڑی شاندار۔ ابو جہل نے کہا بالکل صحیح، میرے ابا جان نے جو بات کہی بالکل صحیح کہی۔ سمجھ میں سب کا اس مسئلے پر اتفاق ہو گیا کہ ہاں بالکل یہ کرنا چاہیے، اور ہر ایک خاندان میں سے ایک ایک آدمی لو۔ اب جب بنو ہاشم اگر مقابلہ کرے گا تو جیسے آج کل کے یہاں آپ حضرات دیکھتے ہیں رائٹ میں کتنے کیس کرو، کوئی جیتتا ہے؟ نہیں جیتتا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کوئی نہیں، بنو ہاشم کس کے اوپر حملہ کریں گے، کیا کریں گے؟ آخر میں آ جائیں گے چلو ہمارے آدمی کو تم نے قتل کر دیا تو اس کے جرمانے میں اتنے اونٹ دے دو، اتنا دیت دے دو،
تو ہم ابو جہل نے کہا کہ ہم دے دیں گے، اس کی فکر مت کرو، پیسے دینے میں کوئی فکر نہیں، لیکن یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ادھر یہ ہوا دین کے وقت میں دارالندوہ میں یعنی پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ طے ہو چکا، اور جو طے ہوا اللہ جل جلالہ و امن والوں نے وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ آج یہاں یہ ہو رہا ہے اور آج تمہارے اوپر خطرہ ہے، آج رات یہاں نہیں رہو گے، اب تم کو ہجرت کرنے کی اجازت ہے، تم مدینہ منورہ ہجرت کر کے لے چلے جاؤ۔ اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی۔ اجازت ہو گئی تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس گئے، سمجھ میں اجازت ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی وہ یہ تھی کہ یہ سارے جو کفارہ ہیں جو مارنے آنے والے ہیں، انہوں ہی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بہت ساری چیزوں کو امانت رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے، سمجھ میں آئے؟ میں نے کل مثال بیان کی تھی کہ میں اگر تم سے کہوں کہ 500 روپے میرے پاس جمع کراؤ، کہتے ہیں کہ مشکل ہے بھائی، سمجھ میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کافروں پر کیسا اعتماد تھا اور کیسا بھروسہ تھا وہ دیکھ لو۔ ظاہر زیادہ ہی ہوگا کہ نہیں، اتنے بڑے بھروسے کے بغیر کون اپنی چیز کسی کے پاس جمع کراتا ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے جاتے تو بھی بات تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور بتا دیا کہ دیکھو میں ہجرت کر رہا ہوں اور ان کافروں کی میرے پاس امانت ہے، اس کی اتنی 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 ہے، میں تو ابھی یہاں سے جا رہا ہوں، امانت نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ایسا کرنا کہ یہ امانت سارے کو ادا کرنے کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد مجھ سے آ کر مل لینا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا اور چادر ڈال دی اوپر، اور وہ باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، وہ دروازہ پر اب اس کے بعد وہ باہر سارے کھڑے ہیں، جنگٹا پورا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ہاتھ میں مٹی لی اور مٹی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی چھڑکی، اور وہ مٹی چھڑکنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، لیکن اصل کام اللہ تعالیٰ نے وہ ساری مٹی جتنے وہاں کافر جو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے سب کے اوپر لگی، سب کی آنکھ میں لگی، اور جس کی وجہ سے وہاں چھوڑتے ہوئے رہ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان لوگوں میں سے نکل گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے نکل گئے۔ اور میں تھوڑے دیر میں ان کا گرو گھنٹا آیا، کون؟ شیطان۔ کیا کر رہے ہو؟ ارے بھی دیکھ رہے ہیں، بھی لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹے ہوئے ہیں، کر کے لیٹے ہوئے نہیں، وہ چلے گئے اور تمہاری آنکھ پر دھول ڈال کر گئے ہو۔ اچھا، اب انہوں نے اپنی آنکھوں کو اور ان کو دیکھا تھا سب پر دھول پڑی ہوئی ہے کہ وہ تو نکل گئے۔ اب جب نکل گئے تو ان لوگوں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں نکلے، حضرت علی کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی رہتے تھے، حضرت علی تو بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ نہیں؟ تو بھائی محمد کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، تم یہاں؟ میں یہاں سوتا ہوں، میں سویا ہوا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ محمد تو نہیں ہے، چلے گئے، وہ گرو گھنٹا نے بتا بھی دیا تھا کہ چلے گئے، اس لیے ان کو یقین آ گیا، زیادہ تفتیش نہیں کی اور وہ وہاں سے ہٹے باہر۔ اور باہر ہٹنے کے بعد اس زمانے میں پاؤں کے نشانوں سے پہچاننے والے بہت ہوا کرتے تھے، آج کل تو کہیں ہے نہیں۔ ہم نے اسکول میں چوپڑی میں قصہ پڑھا تھا جانور کا، اونٹ کا، پڑھا ہے آپ لوگوں نے، تو جاننے دو بھی، تو یہ ہوتا ہے، اور یہ اس کو عربستان میں تو بہت ہے۔ تو اب انہوں نے کہا پاؤں کے نشانات دیکھے کہ پاؤں کے نشانات کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو پاؤں کے نشان کی بھی ماہرین ہیں، اس وجہ سے جوتے ووتے نکال کر وہ چل رہے تھے، اور چل میں
پاؤں کی انگلیوں پر چل رہے تھے، اس طرح تھوڑی دیر چلتے رہے، آدمی زیادہ نہیں چل سکتا، زخمی ہو جاتا ہے، پتھروں میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور کندھے پر اٹھا کر غار ثور تک پہنچ گئے۔ غار ثور تو بہت اونچا ہے، میں نے شاید بتایا بھی تھا تمہیں کہ بڑے جوانی کے زمانے میں غار ہیرا پر میں چڑھا تھا، لیکن غار ہیرا پر چڑھ کر ایسا تھک گیا تھا کہ جس کے بعد دوسرے دن غار سور پر چڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، نیچے جا کر دیکھ کر آگے بس کافی ہے، اتنا اونچا ہے وہ۔ وہاں یہ لوگ پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب وہ پاؤں کے کچھ نہ کچھ نشانات تو وہ لوگ پڑھے تو ہیں، اور وہ پاؤں کے نشانات کے ماہر تھے، اس نشانات کو تلاش کرتے 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 وہ غار ثور کے پاس آ گئے کہ بھائی یہ نشان ادھر جا رہا ہے۔ اب یہ تو نیچے تھا، پھر اس کے بعد اوپر تک چڑھنا تھا، اور سارے کے سارے اوپر تک چڑھے تلاش کرنے کے لیے۔ ادھر ابو جہل کو بھی پتا چلا کہ ہمارا ساری بازی پلٹ گئی، تو اس نے کہا کہ جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ لائے 500 اونٹ، جو آدمی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لائے یا اس کی خبر لائے 500 اونٹ، 1000 اونٹ۔ 1000 اونٹ تو وہاں کے پیسے ہی اونٹوں میں تھے، اونٹی ان کی قیمت تھی۔ بہت سارے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نکل پڑے۔ آج بھائی یہاں پولیسوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے نا کہ فلانی کو پکڑ رہا ہو تو اتنے، فلان کو پکڑ رہا ہو تو اتنے، سمجھ میں آیا؟ اچھا، اب یہ لوگ تلاش کرتے 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 غار ثور پر چڑھے۔ غار ثور پر چڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت، اللہ کی قدرت دیکھو، سمجھے کہ مکڑی جانتے ہو؟ کروڑیا، کروڑپتی نہیں، کروڑیا، سمجھ میں؟ کروڑیا ہوتے ہیں۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن پاک میں ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سب سے کمزور اگر گھر کسی کا ہو تو کروڑیا کا ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہوگا نہیں؟ لیکن اس کروڑیے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جال میں کس نے قدرت رکھی ہے کہ بہت سارے جانور جو اس کے کھانے کے ہیں وہ سارے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ کروڑیا جانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑیا کا حکم دیا کہ جلدی سے جا کر یہ منہ ہے جہاں سے یہ لوگ داخل ہوئے ہیں اس کے اوپر جالا کس دو۔ کروڑیا کے جالا کو میں نے بھی دیکھا ہے، وہ تیزی کے ساتھ پھیرتا ہے۔ بہرحال پورا جالا اس نے تن دیا، 2 کبوتروں کو کہہ دیا، وہ کبوتر نے وہاں جا کر اپنی بیٹھک بھی بنا لی، مالا بھی بنا دیا، اور کبوتر نے اس کے اوپر انڈے بھی دے دیے، اور انڈے پر وہ بیٹھ بھی گئی، اس کو سیرنے بھی لگی، فٹافٹ کام ہو رہا ہے، سمجھنا گیا۔ اب یہ لوگ جب وہاں دوسرے دن صبح کو وہاں اوپر پہنچے ہیں تو تلاش کرتے کرتے، نشان دیکھتے دیکھتے غار کے منہ تک تو پہنچ گئے۔ جب غار کے منہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کا جالا پھنسا ہوا ہے۔ اس میں میرے جیسے بعض ہوشیار بھی ہوتے ہیں نا، عقل کے کندی گر، کسی نے کہا ارے یہ جالا تو صدیوں سے ٹلا ہوا ہے، میں نے کئی سال پہلے بھی دیکھا تھا، وہ دیکھا ہوگا، سمجھنا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ جالا جو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے ہوتے، ابوبکر اندر گئے ہوتے تو جالا ٹوٹا ہوا ہوتا، جالا ٹوٹا ہوا نہیں ہے اس لیے وہ اندر نہیں گئے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ کبوتر ہے، اور کبوتر کو دیکھو تم کہ کبوتر جہاں بھی بیٹھا ہوا ذرا سا تم پاس میں جاؤ وہ پھٹ سے اڑ جاتا ہے، ہمارے پاس رہتا ہی نہیں، ہمارے ساتھ محبت کرتا ہی نہیں، وہ اڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ راستے میں بھی تم دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ کبوتر اگر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہوتے تو یہ کبوتر یہاں گوٹھا بھی نہیں ڈالتا، انڈا بھی نہیں پھنساتا، اور وہاں رہتا بھی نہیں، چلے گئے ہوتے وہ۔ تیسرے نے تو کہا کہ میں نے تو کئی سال پہلے یہاں دیکھا تھا، وہاں پہ ایسا کا ایسا ہے۔ بہرحال ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں،
وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر کو فکر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس وقت وہ اوپر کھڑے ہیں اور اوپر دیکھ رہے ہیں، ذرا نیچے جو نظر کریں گے تو اندر ہم نظر آ جائیں گے۔ اگر نظر آ گئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے تو میری تو جان کی کوئی فکر نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آ گئے ہیں اور وہ لوگ پاؤں نظر ذرا سے بھی نیچی کریں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل غم نہ فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ معنا معیت، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ حضرت ابوبکر چپ ہو گئے، ادھر ان لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھ کے واپس چلے گئے۔ یہ ایک کام یہ ہوا، سارا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر بھی کر کے چلے گئے، ہماری طرح نہیں کہ پاکو سمجھ میں آیا۔ حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہہ رکھا تھا، نوجوان تھا، کہ دین پر ان کافروں میں یعنی ان بڑے بڑے گرو گھنٹالوں میں رہو تم، کیا مشورہ ہوتا ہے، کیا بات ہوتی ہے، کیا طے ہوتا ہے، کیا پلان ہوتا ہے، وہ سارا پلان غور سے سنو اور رات کو غار سور کے اوپر آ کر ہم کو بتا دو۔ بیٹے کو یہ بتا دیا، اور اپنا ایک آزاد کردہ غلام تھا، ان کو بکریاں سپرد کر رکھی تھی، چرواہا تھا وہ، کہا کہ تم چرواہا ہو تو غار کے ارد گرد ہی اپنی بکریاں کو چراؤ، اور رات کو جب اندھیرا ہو جائے تو بکریاں کا دودھ نکال کر غار میں آ کر ہم کو پلا دیا کرو۔ وہ غار میں آ کر دودھ پلایا کرتے تھے۔ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے، سمجھ میں 3 دن ہو گئے، اور ادھر یہ سارے کے سارے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اور 3 دن میں سب جگہ گھوم پھر لیے ہوں گے۔ وہ 3 دن پورے ہو گئے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب چلنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو 2 مرسیڈیز بنائی تھی، اور اونٹنی لی تھی کہ نہیں، اور اونٹنی کو بڑا ببول کے پتے کھلا کر تیار کر رکھا تھا، سمجھ میں، تو اپنے ایک غلام کو جو کافر تھا لیکن اس پر اعتماد تھا، اس کو کہا، اس کو دے رکھی تھی، اس کو کہا کہ آج رات کو غار سور کے دروازے پر اونٹنیاں لے کر آ جانا، سمجھے۔ اور ایک دوسرے آدمی کو جو خلیت تھا، راستہ جاننے والا تھا، بھومیاں جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، اس لیے کہ تو جنگل کا یہ علاقہ ہے، جنگل کے علاقے میں تم جاؤ گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے کہاں نکل جاؤ گے۔ جو جانتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے کہاں جاتا تھا، وہ جانتا تھا، اس کو بلا لیا تھا۔ تو 3 اونٹنی پر یہ حضرات بیٹھ کر وہاں سے نکلنے لگے۔ درمیان میں ایک بات یہ رہ گئی کہ دیکھو اللہ جل جلالہ و من والہ کی قدرت کاملہ کو دیکھو۔ اللہ جل جلالہ اگر چاہتے ہیں تو 313 کو 1000 کافروں پر بھاری اتارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھو، اللہ کی بات کو مانو اور اللہ کے اوپر اعتماد کرو اور اللہ کے اوپر یقین کرو، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، یہ اصل بات ہے۔ آج ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر ایسی بھی ذرا سی بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھ کے اللہ کو دیکھو اللہ کیا کہتا ہے۔ یہ دیکھا نہیں شیطان نے کتنے کو کرایا، کس طریقے سے ہوا اس پیچھے، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اس کو عام کیا جائے، ان کا لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ مجھے تو اسی وجہ سے پسندیدہ نہیں ہے، سمجھنا ہے نہیں، یہ آن لائن اور یہ ٹیپنگ اور یہ بیٹنگ اور یہ سب کچھ، اس وجہ سے کہ اس میں ذرا سا قطر بک کر کے جو چاہے تم اپنے سامنے لگا لو، پھر آدمی کو پچھتاتا پھرتا ہے وہ۔ لیکن چلو جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، جو بھی ہوگا تو ہم تو نہیں چاہتے، لیکن یہ کہ لوگ چاہتے ہیں فائدہ ہوتا ہے تو جانے دو۔ جہاں اور بہت سارے
ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ جب چاہتے ہیں تو مکڑی کا جالا لبیت العنکبوت ان احون البیوت لبیت العنکبوت قرآن میں ہے کہ نہیں؟ سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو یہ مکڑی کا جالا ہے. پچھلے بارے میں اچھا یہ، لیکن اس کم سے کمزور گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹیل سے زیادہ مضبوط گھر کا فائدہ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی گھر میں ہوتے اور اسٹیل کا ہوتا، چاروں طرف کیا ہے اسٹیل لگا ہوا ہوتا یا فوج لگی ہوئی ہوتی تو بھی مشکل تھا. ہوتا ہے کہ کتنی سیکیورٹی میں اندرا کو ختم کر دیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ، اور جب اللہ جل جلالہ چاہتا ہے تو مکڑی کے جالے نے اور کبوتر کے انڈے نے وہ کام کیا جو کام بڑے سے بڑا قلعہ، بڑے سے بڑی سیکیورٹی، بڑے سے بڑا محافظ نہیں کر سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام دے دیا. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر 3 دن اس غارِ ثور میں رہے اور 3 دن کے بعد پھر وہ بلایا تھا آگے. وہ دونوں خریت جو تھے وہ دونوں کے دونوں کافر تھے، پھر بھی سمجھ میں آیا نہیں؟ اور کافر لیکن اعتماد والے بھی ہوتے ہیں کافر. تو یہ اعتماد والے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اپنا راز ظاہر نہیں کریں گے. اب یہ وہ 2 اور یہ 2 4، یہ 4 آدمی کا قافلہ یہاں سے چلا. سمجھ میں آیا؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نظر جھکائے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے چل رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر نظر دوڑا رہے تھے کہ کوئی آتا نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی پکڑ تو نہیں رہا، کوئی آتا نہیں رہا. حضرت ابوبکر کو فکر لگی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. درمیان میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے. دور ہوا جان لیتا تو نے تو پورا کر لیا نا، کر لیا تو کچھ آتا تو ہے نہیں یار. اتنے سال میں بیٹھ کے کیا جمعرات کو دیکھو اتنے ہی ہے، مجلس میں تو کوئی ہوتا تو ہے نہیں. بند کرو اس کو خالی. چلو جو 2-3 واقعات ہے کل کو انشاءاللہ سے، کل کو نہیں پرسوں کو انشاءاللہ.